ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے تجھے حبیب، ہم نے تجھے رحمت کا رسول بنا کے بھیجا. بھئی یہ ترجمہ کرتے ہو نا؟ غلط، رحمت تھی، ہم نے تجھے بھیج دیا. بنا کے نہیں بھیجا، رحمت تھی اسے بھیج دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی جب وہ خلق ہوا تھا، جس وقت وہ خلق ہوا تھا تو رحمت اس کے مزاج میں گونجی گئی تھی. جب وہ خلق ہوا تھا نا تو رحمت اس کے مزاج میں گون دی گئی تھی. اور یہی صورتحال سورہ احزاب کی اس آیت میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا نہیں، نبی تھا بھیجا، رسول تھا بھیجا، شاہد تھا جب بھیجا، مبشر تھا جب بھیجا، نذیر تھا جب بھیجا. تجھے دعوت دینے والا پہلے سے بنایا تھا، اب بنا کے نہیں بھیج رہا ہوں، دعوت دینے والا تھا جب بھیجا، اور سراج منیر تھا. روشن کے لیے عربی میں ایک لفظ ہے منور، روشن. منیر کے معنی روشن کرنے والا، منیر کے معنی نور بانٹنے والا. تو جو دنیا کو نور بانٹ رہا ہو خود نور نہیں ہوگا؟ تو پروردگار کے منصوبے میں تھا کہ اسے آنا ہے، لیکن دیکھو بندوبست کیا کیا. دیکھو فکر بڑھ رہی ہے آگے. اور آج میں فقط 2-3 آیتیں ہدیہ کروں گا اور بات کو اسی پہ مکمل کر دوں گا. عجیب مرحلے فکر ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. دیکھو کتنے مانوس لوگ آیات قرآنی سے. دیکھو اب آنے والا ہے رسول، اس کے لیے ایک منصوبہ ہے، ایک پوری پلاننگ ہے پروردگار عالم کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. پھر سنو ایک مرتبہ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آرام سے سننا، یہ سورہ بقرہ کی 3 مسلسل آیتیں ہیں، 124، 125، 126. اور ان آیات کو آرام سے سننا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا. یہاں بھی وہی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. آرام سے سن لیا نا؟ نہیں بھائی اب آرام سے کہاں سنو گے، آرام سے نہیں سنو گے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ بنا رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو. یہ جہاں جہاں وعظ آیا ہے، کبھی پھر صحیح وہاں اس وقت کو یاد کرو. بھائی کل کی مجلس میں میں بھی تھا، تم بھی تھے، میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کو یاد کرو. تو خانہ کعبہ بن رہا تھا، میرے محمد کی نگاہ دیکھ رہی تھی. تینوں آیتوں کا ترجمہ سن لو، اس کے بعد پھر مرحلہ فکر ہے جہاں تک تمہیں بہت آسانی کے ساتھ لے جاؤں گا، اور گفتگو سطح عمومی پہ ہوگی، آج سطح عمومی سے بلند نہیں کروں گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب باپ بیٹے مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. قواعد من البیت، خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال رہے تھے. نہیں، کعبہ آدم کے زمانے سے تھا. کعبہ آدم کے زمانے سے تھا. اب سیلابوں نے، دوسری چیزوں نے اسے محو کر دیا تھا، تو دیواریں اٹھا رہے تھے بنیادوں سے. ٹھیک ہے نا؟ اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. پروردگارا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تو سننے والا بھی ہے
اور تو جاننے والا بھی ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک. ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کہہ رہے تھے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. سخنہائے گفتنی بہت ہیں، لیکن میں تو آج صرف ان 3 آیتوں کو حل کرنے کے بعد تم سے اجازت لے لوں گا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. ومن ذریتنا امتاً مسلمتاً لک، اور ہماری نسل میں ایک مسلمان امت کو بھی قرار دے دے، اور ہمیں ہماری اس عبادت کی جزا ہمیں دکھلا دے. تب علینا، ہماری توبہ کو قبول فرما. انکا انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیہم، وہ جو ہماری ذریت میں ایک نسل چلے گی نا، ہماری اولاد میں، ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں اور اسماعیل، ہماری اولاد میں جو ایک نسل چلے گی، ربنا وابعث فیہم رسولا، ایک رسول انہیں مبعوث کر دے. بہت توجہ رہے، ایک رسول انہیں مبعوث کر دے. اس رسول کا کام کیا ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے تلاوت آیات کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے. مالک میری اس دعا کو قبول فرما لے، ابراہیم نے کہا، اور یہی اسماعیل نے کہا کہ مالک میری اس دعا کو قبول فرما لے. بھئی توجہ رہے، توجہ رہے. اب یہ مرحلہ فکر ایسا ہے کہ جس مرحلہ فکر پر اگر میں نہ کہوں تو مجرم بن جاؤں. بھئی بہت توجہ رکھنا. اسی سورے میں ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو. کچھ پتا تمہیں یہ مقام ابراہیم کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر ایک پتھر ہے جس کا نام ہے مقام ابراہیم. جب طواف کر لو اور طواف سے فارغ ہو جاؤ تو مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھو. وہ پتھر کیا ہے بھائی؟ ابراہیم و اسماعیل جب دیواریں بلند کر رہے تھے تو جب دیواریں بہت اونچی ہو گئیں تو پتھر کی ضرورت ہوئی. جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اب زمین پہ کھڑے ہو کے تو بنا نہیں سکتے تھے، پتھر کی ضرورت ہوئی. ابراہیم کے لیے پتھر رکھا گیا اور ابراہیم نے اس پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور وہ پتھر اتنا نبی پسند تھا کہ پتھر نے ابراہیم کے نقش قدم جذب کر لیے. اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے کہ اگر نہ کہوں تو مشکل، کہہ دوں جب بھی مشکل. اب لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں کہ کن لفظوں میں اس بات کو میں عرض کروں. اچھا بھائی، تو خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوئیں، ابراہیم نے ایک پتھر رکھا، اس پتھر پہ کھڑے ہوئے، اور اس پتھر پہ کھڑے ہونے کے بعد خانہ کعبہ بنانے لگے. جب بنا رہے تھے نا تو وہ پتھر تو پھر پتھر ہے، ٹھیک ہے نا، اس پتھر نے ابراہیم کے نقش قدم لے لیے اور وہ نقش قدم آج تک ہیں. کتنی آسانی سے تم نے سن لیا، وہ نقش قدم آج تک ہیں. ابراہیم کوئی آج کی شخصیت ہے؟ ابراہیم کو 4000 سال گزر گئے. اس نقش قدم پر 4000 جاڑے آئے، 4000 گرمیاں آئیں، 4000 برساتیں آئیں، ہزاروں زلزلے آئے، ہزاروں آندیاں آئیں، لیکن نقش قدم محفوظ رہا. یہ میسج پہنچ رہا ہے بھئی، یہ زندہ معجزہ ہے. جاؤ کعبے میں دیکھو، آج بھی ابراہیم کے نقش قدم رکھے ہوئے ہیں. نقش قدم ابراہیم کے 4000 برس بعد بھی محفوظ رہے. بھئی ان عقل کے اندھوں کو کیا کہوں کہ اگر نبی کہیں قدم رکھ دے تو جگہ اجزاء کی نشانی بن جائے، اور جس زمین میں نبی آرام فرمائے، جس زمین میں نبی آرام فرمائے وہ فقط مٹی کا ڈھیر. تو بھائی عقل کے اندھے کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، آنکھ کے اندھے کو میں کیا کروں؟ خدا کی قسم نہ ماننے کا کوئی علاج نہیں ہے. میں اپنی آنکھ سے میں نے دیکھا، اور میں یہ جملہ کہہ کے پھر دعا ابراہیم کی طرف واپس چلا جاؤں گا، لیکن یہ مرحلہ فکر تم تک پہنچ جائے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جو مدینے کی شاہراہ ہے نا، مدینے کی طرف، مکے سے مدینے کی طرف جانے والی شاہراہ، اس پر لکھا ہوا ہے سرکاری بورڈ کے اوپر المدینۃ المنورہ.
نور والا مدینہ. کتنے اچھے لوگ ہیں کہ صرف مدینہ نہیں کہتے, المدینۃ المنورہ.